بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو، ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس بات کے بدلے، اس بات کے عوض کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے۔ جانیں اور مال خرید لیا ہے اور ان کو اس کے بدلے میں جنت دے دی ہے، جنت یعنی بیچ دی ہے، اور مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں۔ حالانکہ مال بھی اللہ کا، جان بھی اللہ انسان کا مالک بھی ہے اور اس کے مالوں کا بھی مالک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو واپس لے کر، اس کو خرید کر اس کے بدلے ان کو جنت عطا فرمائی ہے۔ یقاتلون، وہ لڑائی کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیقتلون، پس وہ قتل ہوتے ہیں، یعنی شہید، فیقتلون، پس وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور وہ قتل کیے جاتے ہیں یعنی شہید ہوتے ہیں۔ وعدن، وعدہ ہے، علیہ، اس پر، اللہ پر، حقاً، پکا، اللہ کے ساتھ پکا وعدہ ہے۔ فی التورات، تورات میں بھی ہے اس طرح کا وعدہ، والانجیل، اور انجیل میں بھی ہے، والقرآن، اور قرآن میں بھی ہے۔ قرآن پاک، انجیل اور تورات میں اللہ کا یہ وعدہ پکا سچا ہے کہ مسلمانوں، مومنوں کو ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے ان کو جنت عطا فرمانا ہے۔ اس میں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، اور خود بھی وہ شہید ہوتے ہیں، قتل بھی کیے جاتے ہیں۔ ومن اوفا، اور جس نے پورا کیا اپنا وعدہ، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا، فاستبشروا، تو ان کو خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری سنا دو، ببیعکم الذی، اس تجارت کی، بایعتم بہ، جو تم نے اس کے ساتھ تجارت کی ہے، جو تم نے اس سے معاہدہ کیا ہے، اس سے بیع کی ہے، تو اس بیع کی تم کو خوشخبری ہے، یعنی جو تم نے اس سے ایگریمنٹ کیا اللہ تعالیٰ سے، اس وعدے کا، اس تجارت کا، تو اس کو اللہ فرماتا ہے ان کو خوشخبری سنا دو اس ایگریمنٹ کی جو تم نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے بیع کی ہے، اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے لین دین کیا ہے۔ وذالک ھو الفوز العظیم، اور یہ ہے جو بہت ہی بڑی کامیابی ہے، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسے لوگ التائبون، توبہ کرنے والے ہیں، یہ ان کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ العابدون، عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، السائحون، روزہ رکھنے والے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے ہیں، الراکعون، رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں، یہ ان کی خود، ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریفیں کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اس کا معنی سفر کرنے والے اللہ کی راہ میں، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، یہ ان کے اندر خوبیاں ہیں، اور ان کی باہر خوبیاں کیا ہیں؟ وہ لوگوں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف، لوگوں، دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، حکم دینے والے اچھی باتوں کا، والناہون، اور منع کرنے والے بری بات سے، یہ لوگوں کے تک پھر وہ تبلیغ بھی کرتے ہیں، خود اپنے تئیں وہ نیک نہیں بنتے بلکہ لوگوں کو بھی تبلیغ اور نصیحت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ والحافظون لحدود اللہ، اور حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی حدوں کی، اللہ کے قانون کی، اللہ کے آرڈیننس کی، اللہ تعالیٰ کے حکامات کی وہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو، یہ سب مومنوں کو خوشخبری دے دو، ان کے لیے جنت ہے۔ ما کان للنبی، نہیں ہے کسی نبی کے لیے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان کے لیے جائز نہیں، ان کے لائق نہیں، ان یستغفروا، کہ وہ بخشش کی دعا مانگے، للمشرکین، مشرکین کے لیے، مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا نہ مانگیں، یا نہ، یہ نہ کسی نبی کے لیے جائز ہے، لائق ہے، اور نہ مومنوں کے لیے لائق ہے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اور اگرچہ وہ بہت ہی قریبی ہوں، اگر وہ قربت والے ہی ہوں، قریبی رشتہ دار بھی ہوں، پھر بھی ان کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ من بعد، اس کے بعد، ما تبین، جو واضح ہو گیا ان کے لیے، انہم اصحاب الجحیم، بے شک وہ جہنم والے، جب ان کے لیے واضح ہو گیا کہ یہ ہمارے قریبی جو ہیں یہ جہنم والے ہیں، یہ جہنمی بن گئے ہیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، یہ مشرکین ہیں، تو ان کے لیے، مسلمانوں اور نبی کے لیے اس لائق نہیں کہ ان کے لیے دعا کریں۔ اور کوئی پھر یہ کوئی دلیل دے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی، تو اس کی یہ دلیل نہیں بنتی، اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے۔ وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ،
اور نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا الا عن موعدۃ، مگر ایک وعدہ تھا، وعدہ ایاہ، جو اس نے وعدہ کیا تھا اس سے، اپنے باپ سے، کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، جو سورۃ مریم کی آیت آتی ہے، میں کہ آپ کے لیے استغفر اللہ کا، میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ تو وعدے کے مطابق انہوں نے دعا کی تھی۔ فلما، پس جب، تبین لہ، جب ان کے لیے واضح ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے واضح ہو گیا، انہو، بے شک وہ، عدو للہ، اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو اس سے بری ہو گئے، اس سے برات کا اظہار کر دیا، برات کا اعلان کر دیا، قطع تعلقی کر دی، لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ اور کل قیامت کو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے، یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، یا میرے باپ کو رسوا نہ کرنا، تو مجھے بدبخت نہ کرنا۔ تو پھر ایسے ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو ایک گندگی سے لتھڑے ہوئے ایک بجو کی طرح بنا دیں گے، ان کے پاؤں کے پاس وہ کھڑا ہوگا، ان کا جو باپ ہے ایک لتھڑے ہوئے، گندگی سے لتھڑے ہوئے بجو کی طرح کر دیں گے، اور اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا نہیں کی، لیکن ان کو، اس کے باپ کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں پھینک دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت ہی آہوزاری کرنے والے تھے، حلیم، بڑے بردبار تھے۔ وما کان اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ ایسا کہ لیضل قوما، کہ کسی قوم کو گمراہ کرے، بعد، اس کے بعد، اذ ہداہم، جب کہ ان کو ہدایت دے، ہدایت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا، حتی یبین لہم، حتیٰ کہ بیان کرتا ہے ان کے لیے، ما یتقون، جس سے وہ بچیں۔ اور یہ جو ان کی اپنے باپ کے لیے دعا تھی، یہ بھی ان کے مزاج میں بڑی نرمی تھی، اور وہ بڑے حلیم بردبار تھے، اس لیے وہ باپ کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے بعد اللہ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا جب ان کو ہدایت دے، حتیٰ کہ ان کے لیے ہر چیز کو واضح کرتا ہے جن سے وہ بچیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حق میں بخشش کی دعا کرنے سے روکا کہ نہیں کرنی، تو بعض صحابہ کرام کو جنہوں نے ایسے کیا تھا، یہ بڑا پریشانی کا ان کے لیے مسئلہ بنا کہ ایسا کر کے انہوں نے تو گمراہی کا کام تو نہیں کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرماتا کہ اس سے تم نے بچنا ہے، اس کی وضاحت نہیں فرماتا، اس وقت تک کسی کے پکڑ نہیں کرتا، اور نہ ہی اسے یہ کہتا کہ یہ گمراہی ہے۔ البتہ جب وہ ان کاموں سے نہیں بچتا جن سے روکا جا چکا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو منع نہیں کرتا تب تک وہ چیزیں جائز ہوتی ہیں، جب اس کے بعد منع کرتا ہے پھر بندہ کوئی نہیں رکتا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اس لیے کہ اب جن لوگوں نے، جو لوگ فوت ہو گئے تھے، اللہ نے منع نہیں کیا تھا استغفار کرنے کا، بخشش مانگنے کا، تو جن لوگوں نے اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جو مشرک فوت ہوئے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہ نے ان کی پکڑ نہیں کی، ان کا مواخذہ نہیں کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ مارتا ہے، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ یا اللہ کے مقابلے میں، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ مددگار۔ لقد طاب اللہ، یقینا اللہ تعالیٰ لوٹ آیا، علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، والمہاجرین، اور مہاجرین پر، والانصار الذین، اور ان انصاری لوگوں پر، اتبعوہ، جنہوں نے آپ کی پیروی کی، فی ساعۃ العسرۃ، تنگی کی گھڑی میں، من بعد، اس کے بعد، ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے حال پر توجہ فرمائی، اور مہاجروں کے حال پر بھی توجہ فرمائی، اور انصار لوگوں کے حال پر بھی توجہ فرمائی جنہوں نے آپ کی پیروی کی تھی اس تنگی کی گھڑی میں۔ اس کے بعد، ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو گیا تھا، کچھ تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہو گئے، تھوڑا سا ڈگمگا گئے تھے۔ ان میں سے ایک فریق کے دلوں میں تھوڑا سا تزلزل آ گیا تھا، پریشانی آ گئی تھی۔
قریب تھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں کچھ تزلزل آ جائے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ان پر اللہ تعالیٰ لوٹ آیا، رجوع کر لیا۔ انہ بے شک وہ بہم ان کے ساتھ رؤوف الرحیم شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو جنگ تبوک تھی نا، اس کا نام ہے تنگی کا وقت۔ یہ بڑا تنگی کا لشکر تھا، بڑے تنگی تھی۔ اس میں تنگی کیا تھی؟ ایک تو سخت گرمی کا موسم تھا، نمبر 2 فصلیں تیار تھیں، نمبر 3 بڑا لمبا سفر تھا، نمبر 4 یہاں وسائل کی بہت کمی تھی، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے جیش العسرہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ توبہ غلطی یا گناہ پاری ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی کے درجات کے بلندی کے لیے بھی یہ الفاظ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر لوٹ آیا۔ اور حالانکہ صحابہ کرام نے بلا جھجک اس پر لبیک کہا تھا، چند لوگ ایسے تھے کہ جو سستی پر ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول کر لی۔ وعلی الثلاثۃ الذین، اور ان 3 لوگوں پر، وہ لوگ خلفوا جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، یعنی وہ سست ہو گئے، سستی میں وہ پیچھے رہ گئے، پیچھے چھوڑ دیے گئے، ان کو توفیق نہ ہوئی جانے کی۔ یہ 3 لوگ 3 صحابہ کرام تھے۔ یعنی ہم نے ساری پوری سورہ توبہ میں منافقین کا حال، کفار کا حال، مکہ والوں کا حال، مشرکین کا حال سارا پڑھ لیا۔ پھر تبوک میں عیسائیوں کا ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، تو اس میں منافقین کا جو سارا کردار تھا وہ پڑھا ہے، پھر وہ جو دیہاتی تھے ان کا کردار پڑھا ہے، اور اب ہم ان کا کردار پڑھ رہے ہیں جو 3 صحابہ کرام تھے۔ کچھ تو وہ تھے جو ابو لبابہ وغیرہ، ان کا معاملہ بھی لیٹ کر دیا گیا تھا کہ ان کو بعد میں پوچھا جائے گا، لیکن ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو مسجد کے پلر سے باندھ دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود آ کر چھوڑیں گے تو یہی ثابت ہوگا کہ ہماری توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو اپنے ہاتھ سے کھولا جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے پلروں سے باندھ دیا تھا۔ اور یہ 3 صحابہ کرام اور ہیں، وہ ابو لبابہ وغیرہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہاں 3 صحابہ کرام جن کا واقعہ لمبا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کسی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ ان کا نام یہ تھا کعب بن مالک، ان کا بڑا معروف واقعہ صحیح بخاری میں، اور مرارہ بن ربیع، اور اسی طرح ہلال بن امیہ۔ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تینوں نہایت ہی مخلص ساتھی تھے، اور اس سے قبل یہ ہر غزوے میں شریک ہوتے رہے، لیکن اس میں انہوں نے سستی کی۔ بعد میں ان کو بڑا احساس ہوا تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم مشرکین کی طرح ایسا نہیں کریں، منافقین کی طرح جھوٹ نہیں بولیں گے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا ہمیں وہی قبول ہوگا۔ اور قریباً یہ 40 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صحابہ کرام سے کہا کہ ان سے تم نے بات نہیں کرنی، تو ان کا 40 دن تک بائیکاٹ رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ نے ان کی بیویوں سے بھی فرما دیا کہ اب تم نے بھی اپنے گھروں میں چلے جانا ہے، والدین کے پاس یہ اکیلے ہی رہیں گے۔ تو 10 دن پھر ایسا ہوا، 10 دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو یہ پورا واقعہ ان صحابہ کرام کا مزید تفصیل سے آپ کو پھر بیان کر دیا جائے گا، وہ ویڈیو کی شکل میں شاید آ جائے۔ حتیٰ کہ اذا ضاقت، جب تنگ ہو گئی علیہم ان پر، الارض زمین، بما رحبت باوجود اس کے کہ وہ وسیع تھی، وضاقت اور تنگ ہو گئی علیہم ان پر، انفسہم ان کی جانیں ہی تنگ ہو گئی، وظنوا اور انہوں نے خیال کیا تھا کہ اللہ ملجا من اللہ، کہ نہیں ہے کوئی جائے پناہ اللہ کی طرف سے مگر اسی کی طرف، اللہ کے علاوہ کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے توبہ قبول کر لی، علیہم ان پر۔ اس کا معنی ہم یہ کر سکتے ہیں پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، لیتوبوا، تاکہ وہ بھی توبہ کر لیں، تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو التواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔